وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ دن قبل یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے یہ ایک جھوٹے طور پر ڈرامہ رچایا ہے کہ انہوں نے گویا بڑی ریسرچ کر کے جماعت احمدیہ کو چھوڑا ہے، یہ جو محترم ہے جناب عرفان محمود برق کی طرح، یہ بھی اسی طرح کا ڈرامہ رچایا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں، ان خاتون کے بارے میں یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور جس میں ہم نے کچھ حقائق بتلائے تھے، اور ان حقائق کو بتلانے کے بعد جب ہم نے کچھ تھوڑی سی ان خاتون کے بارے میں ریسرچ کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اب تک جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، چونکہ یہ جھوٹ بولنے والی خاتون ہیں، جھوٹ بولتی ہیں اور صریح کذب بیانی سے کام لیتی ہیں اپنی باتوں میں، اس لیے ان کی ویڈیوز میں اس قدر تضاد ہے کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے دوستوں کو یہ ان کی اپنی باتیں ہیں اور ان کی اپنی باتوں میں جو تضادات ہیں جو وہ ہم آپ کو بتلائیں اور دکھلائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اہمیت اس طرح سے بن جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایک دفعہ بھی جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی تو گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم اس بات سے اگر ہم یہ ثابت ہو جائے ان کی باتوں سے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ ایک بات کی ہے اور دوسری جگہ پہ بالکل ہی دوسری بات کی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی کسی بھی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پیارے بھائیو، وہ جو باتیں آج ہم آپ کو سنائیں گے وہ کوئی مذہبی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ تعویل ہو گئی یا کوئی اور اس کا مطلب بھی نکل سکتا ہے، یہ ایک واقعاتی باتیں ہیں جن پہ انہوں نے صریح جھوٹ بولے ہیں۔ اسی سلسلے میں پیارے بھائیو، خاکسار آج آپ کے سامنے 3 مثالیں ان کی ویڈیو سے رکھے گا۔ اس میں سے جو پہلی مثال ہے وہ جو ان کی جو ریسنٹلی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، جو کہ 17 مئی کو اپلوڈ ہوئی، اس میں یہ فرماتی ہیں، فیصل آباد میں میں ان کی بہترین ڈیبیٹر تھی۔ فیصل آباد کی طرف سے سلیکٹیولی ان کے پورے فیصل آباد کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں ایک دفعہ چناب نگر گئی تقریری مقابلے میں۔ وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پوزیشن آئی۔ جی پیارے بھائیو، اب یہ دیکھیں صاف یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جب یہ روا گئی ہیں، جس کو یہ لوگ چناب نگر کہتے ہیں، تو وہاں پر ان کی کیا پوزیشن آئی ہے؟ وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پوزیشن آئی، 2nd پوزیشن آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جن دوستوں کو، جن غیر احمدی دوستوں کو پتہ نہیں ہے، جو مقابلہ جات روا میں ہوتے ہیں وہ پورے ملک کے مقابلہ جات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم نے تو تحقیق کروائی ہے۔ روا جب یہ گئی تھی تو ان کی کوئی پوزیشن نہیں آئی تھی جہاں تک ہم نے پتہ کیا ہے، لیکن بہرحال جی چلے ہم ان کی بات ہی مان لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے، روا میں ان کی کیا پوزیشن آئی، پورے پاکستان میں 2nd پوزیشن۔ وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پوزیشن آئی۔ لیکن پیارے بھائیو، وہی ماریہ نصرت صاحبہ جو یہاں پر خود مان رہی ہیں کہ 2nd پوزیشن کی آئی تھی، ہاں جی، پورے پاکستان میں، وہ یہ دیکھیں ایک دوسری ویڈیو میں، جس ویڈیو کو جناب مولوی ضیاء رسول صاحب نے اگست 2018 میں اپلوڈ کیا تھا، اس میں کیا فرما رہی ہیں، سنیں۔ میری بہنوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قادیانیوں کی جماعت کی ایک بہت بڑی مبلغہ تھی، اور میں نے قادیانیوں کی جماعت کی عورتوں یعنی لجنات کو تقریر کے میدان میں پورے پاکستان میں ہرایا ہے۔
جی میرے بھائیو اس بات کو ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو انہوں نے سری جھوٹ بولا کہ جی بہت بڑی یہ مبلغہ تھیں، کوئی مبلغہ وغیرہ نہیں تھی. ان کو تو ان کی ویڈیو سے ہی ہم ثابت کر سکتے ہیں، انہی ویڈیوز کی وساطت سے، کہ ان کو تو بنیادی اعتراضات کے جواب نہیں آتے تھے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا جماعت کے اوپر اعتراضات کون کون سے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ ہم چھوڑتے ہیں اس بات کو. یہ اب دیکھیں کہ وہی خاتون جو اس ویڈیو میں کہہ رہی تھی، دوسری ویڈیو میں کہ ان کی دوسری پوزیشن آئی تھی، یہاں پہ یہ سری جھوٹ بول گئیں کہ انہوں نے روا کے جو تقریری مقابلہ جاتے ہیں انہوں نے سب کو ہرا دیا تھا. یعنی کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گویا ان کی پہلی پوزیشن تھی. تو گویا ماریہ نصرت صاحبہ آپ کی چوری جناب پکڑی گئی، یہاں پہ سیکنڈ پوزیشن بول گئیں، وہاں پہ فرسٹ پوزیشن بنا دی. سبحان اللہ ہے جی. یہ ہے جی آپ کی مجاہدین ختم نبوت. دیکھ لیں یہ ہے جی آپ کی مجاہدہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جماعت سے گئی ہیں. ہمیں ایسے جھوٹے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو سچی جماعت ہیں، ہمیں تو سچے لوگوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد پیارے بھائیو ان کا جو دوسرا جھوٹ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، سنیں ذرا. مقابلے کے بعد ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے کے بعد جو ہے سوال و جواب کا پروگرام رکھا جاتا ہے. اس سوال و جواب کے پروگرام میں میں نے ان کا جو خلیفہ ہے، موجودہ خلیفہ مرزا مسرور، اس کی بہن جو تھی اس سے میں نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کریم میں قادیان کا لفظ آیا ہے. جی میرے بھائیو آپ یہ دیکھ لیں، یہ بہت ہی بچگانہ سوال ہے. اس کا جس بندے کو تھوڑا سا بھی جو ہے وہ جماعت کا نالج ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ خواب کا ذکر ہے، اور خواب کو حقیقت پر محمول کرنا کوئی انتہائی جاہل انسان نہیں کرے گا. بہرحال یہ ان کی بات سن لیں، ہم آپ کو ان کا جھوٹ سنواتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے دکھایا جائے کہ قرآن کریم میں کہاں قادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ میرا جو سوال تھا وہ پرچی پہ لکھ کے میں نے اس کو بھیجا. تو جب اس سوال کی باری آئی تو اس نے جب سوال کھولا تو اس کے پاس سوال کا جواب نہ تھا، اور وہ پوچھنے لگ گئے کہ کس نے یہ سوال جو ہے کیا ہے. اس کے بعد ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو مرزا مسرور کی بہن کے پاس اس کا بھی جواب کوئی نہ تھا. تو ان کی ہٹ درمی دیکھ لیں کہ بجائے یہ ماننے کے کہ اس لڑکی کو یا مجھے یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو کنسلٹ کر کے پڑھ کے ریڈ کر کے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی، کہنے لگ آگے سے لڑنا شروع ہو گئی. ایک ان کی قادیانیوں کی اتنی بہت بڑی مبلغہ بن کے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر تمہیں زیادہ پتہ ہے تو تم میری کرسی پہ آ جاؤ، تم آ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو، ایسے ہے ویسے ہے. جی پیارے بھائیو آپ نے دیکھا جناب، ان کی سٹوری سن لی. ہماری تحقیق کے مطابق یہ ماریہ نصرت صاحبہ نے سری جھوٹ بولا ہے. ان کا سوال جو ہے اس کی باری ہی نہیں وہاں پر نہیں آئی تھی کیونکہ سوالات زیادہ تھے. لیکن ہم جناب اس بات کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تحقیق کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ہم جناب ماریہ نصرت صاحبہ کی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جناب ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی، ان کی سٹیٹمنٹ ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے. انہوں نے یہ کیا کہا؟ ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو خاتون وہاں پر جوابات دے رہی تھیں انہوں نے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی، اب ظاہر ہے لڑنا شروع کر دیا تو وہاں پر سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا سوال ہے. لیکن اگلے ہی لمحے اپنی اسی ویڈیو میں یہی ماریہ نصرت صاحبہ ہاں جی مجاہدہ ختم نبوت اب سنیں اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے لگی ہیں. تو اس وقت ساتھ میری جو بڑی بہن، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھ لیں یہ جو سوال ہے کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے یہ میں نے لکھ کے بھیجا ہے، ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. تو میری بہن حیران ہو گئی. اور اگر ان کی یہ جو سٹوری تھی اس کا پہلا حصہ درست تھا کہ جناب وہاں پہ لڑنا شروع ہو گئی تھی وہ خاتون محترم ان کے ساتھ، تو پھر ان کی بہن کو کیوں نہیں پتا چلا؟ ٹھیک ہے جی، یہ اگلے ہی لمحے یہ فرما گئی ہیں جھوٹ جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں بزرگ کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو وہ کہتے لیکن فرما گئی ہیں کہ جناب میری بہن کو پتہ ہی نہیں تھا. اور بھئی اگر وہ خاتون محترم جو جواب دے رہی تھیں جس طرح ہم نے کہا ہے وہ آپ سے لڑنا شروع ہو گئی تھی مجمع میں آپ کی سٹوری کے مطابق، تو پھر آپ کی بہن کو بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جناب مجاہدہ ختم نبوت کا
جو بے شمار انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، اس میں سے آج کی ویڈیو میں یہ تھا جناب دوسرا جھوٹ اور ان کا اپنے ہی باتوں کا تضاد۔ پیارے بھائیو، اب بڑھتے ہیں آج کے جو ہے ماریہ نصرت صاحبہ کے جھوٹ نمبر اور کذب نمبر 3 کی طرف۔ سنیں ذرا کیا فرما رہی ہیں، اور ہاں آپ کو ان کا جو تیسرا جو جھوٹ ہے جو آج ہم سنانے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو بھی سن کے ضرور ہنسی آئے گی۔ میری بہنوں، گھر گئی خواب میں جا کے دیکھتی ہوں کہ گھر کے باہر کھڑی ہوں، وہی جگہ ہے، سنسان گلی ہے، ڈر کے پھر بھاگتی ہوں اور بھاگتے بھاگتے ایک پکی سڑک پہ چلی جاتی ہوں، سر کے اوپر سفید چادر ہے اور دیکھتی ہوں سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو حرام بندے کھڑا ہے اور سامنے ایک سبز گنبد اور مینار ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ جی پیارے بھائیو، اب دیکھا یہ جو انہوں نے خواب بیان کی، ایک تو ہم نے جو جس طرح پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا ان کو بھاگنے کا بڑا شوق ہے، خواب میں بھی بھاگتی ہیں، لیکن بہرحال جی ان کے مطابق کہتی ہیں جی ان کو سبز گنبد جو ہے وہ خواب میں نظر آیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے دیکھیں، لمبی چھوڑنے لگی ہیں۔ اس سے پہلے پیارے بھائیوں کہ ہم ماریہ نصرت صاحبہ جو اب آگے لمبی چھوڑنے لگی ہیں وہ آپ کو سنوائیں، یہ نوٹ کر لیں کہ ماریہ نصرت صاحبہ جو کہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، 23 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، 23 سال۔ ٹھیک ہے جی، لیکن سنیں کیا فرماتی ہیں۔ اگلے دن اسکول گئی، میں نے اپنے استاد محترم کے موبائل پر ایک تصویر دیکھی، میں نے ان سے پوچھا نام یہ تصویر کس جگہ کی ہے؟ جی جناب سنیں جی، انہوں نے اگلے دن اسکول گئیں تو وہاں پر ایک تصویر دیکھی اپنے استاد محترم کے موبائل پر، تو پوچھنے لگیں کہ یہ تصویر کس چیز کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہنے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ لے جی، اللہ 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 اللہ، یہ جناب 23 سالہ مجاہدہ ختم نبوت کو یہی نہیں پتا، ان کی اس ویڈیو کے مطابق ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ ان کی کہانی یہ جو گھڑی ہے، انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کون سی یہ جناب تصویر ہے، کس جگہ کی تصویر ہے۔ اللہ معاف کرے ان کو، اللہ معاف کرے، اتنا جھوٹ بولنے والی خاتون، اتنا جھوٹ بولنے والی خاتون۔ میری بہنوں، وہ وہی جگہ تھی جو میں نے اپنے خواب میں دیکھی۔ جی میرے بھائیو، اب آپ خود سوچیں، وہ خاتون جو کہ عام واقعاتی باتوں میں جھوٹ بولتی ہو، صرف جھوٹ، ایک جگہ پہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی، ایک ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جی، پھر ایک جگہ پہ یہ جناب کہہ رہی ہیں کہ اس خاتون نے میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اسے اگلے منٹ میں اگلے ہی سانس میں کہہ رہی ہیں کہ ان کی بہن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان سوال جو ہے وہ ان کا تھا۔ ٹھیک ہے جی، پھر آخر پہ جو جیسا کہ ہم نے آپ کو سنوایا، یہ جناب 23 سال سے بڑی عورت ہے جی، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کیسا ہے، وہ روزہ مبارک جو کہ پاکستان میں اور دوسری تیسری کی کتابوں میں بھی اس کی تصویریں ہیں۔ تو جناب اس طرح سے پیارے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، واقعاتی باتوں میں جھوٹ بولنے والی، سری جھوٹ بولنے والی خاتون، ان خاتون کی کسی ایک بھی بات کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرنا وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بزرگوں نے سچ ہی فرمایا ہے کہ جو خشک پتے ہیں وہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کو جماعت احمدیہ مسلمہ سے علیحدہ کر دیا ہے، جس طرح مکھن سے بال کوئی نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔